بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو مزدوریاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو نوکری کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. لڑکے پڑھے لکھے ہیں لیکن کوئی بھی اچھی جاب ان کے پاس نہیں. تو رزق کے تمام مسائل کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے. اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے قاری صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب، موجودہ دور میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. جی بالکل. وظائف بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن حالات ہیں کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو کوئی ایسا عمل شیئر کرے کہ جو با اثر ہو، تیر با ہدف ہو، اور پڑھتے ہی انہیں فائدہ ہونا شروع ہو جائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اور قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کی ذات عالی نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ میں اللہ بڑی طاقت کا مالک ہوں، بڑی قدرتوں کا مالک ہوں. میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارا رزق وہ میرے ذمے ہے. اور یہ صرف انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اللہ کی ذات عالی نے مخلوقات کو وجود بخشا ہے، تخلیق فرمایا ہے، ان تمام کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ چرند پرند حشرات الارض، کیڑے مکوڑے چونٹیاں ہیں، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والے جو حشرات الارض، اللہ کی ذات عالی دوسرے کیڑے مکوڑوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ذمہ داری لگاتے ہیں کہ بھئی تم نے رزق ان کو پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کو رزق پہنچا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے. بے شک. جب رزق کا ذمہ اللہ کی ذات نے اپنے اوپر لے لیا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ 12ویں سپارے کی سٹارٹنگ میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. اس کتاب مبین میں اللہ کی ذات عالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہارا رزق دابہ، یعنی جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں، جانور، انسان، جنات، یہ سب کا رزق میں دوں گا. تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ جو رزق میں تجھے دیتا ہوں، اگر تو میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے تو جتنا تو نے خرچ کیا اتنا اس سے ڈبل 10 گنا کر کے میں تجھے اور دیتا ہوں. واللہ خیر الرازقین، فرمایا کہ میں سب سے بہترین رزاق ہوں. میں بہت بڑا رزق دینے والا ہوں. تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی ذات عالی سے نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے فرائض کردہ چیزوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اللہ انسان کی ساری ضروریات کو اپنے ذمے لے لیتا ہے. بے شک. بے شک. یعنی اللہ کی ذات عالی نے جو ہمارے ذمے چیزیں لگائی ہیں، اگر ہم ان کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، مثلاً 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، زکوٰۃ دینا، غریب و محتاجوں کا خیال رکھنا،
اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نبھانا، یہ اللہ نے ہمارے ذمے یہ چیزیں فرض کی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو صحیح مقدار میں ادا کرتے ہیں اور اللہ ہماری ضروریات کو پھر وہاں سے پورا کرتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ 28ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ تو جب میرے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد و یقین کر لیتا ہے، تو پھر فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے پھر کافی ہو جاتا ہوں، بے شک پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ایسی تنگیوں سے، مشکلات سے اور ایسی جگہوں سے میں تجھے رزق دیتا ہوں کہ جہاں پر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے حضرات بعض اوقات یہ معاملات چل جاتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے، کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، آمدنی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کمی واقع نہیں ہوتی، رزق تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایسی بات ہے۔ محترم پیسہ بہت آ رہا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی، لاکھوں روپے آ رہا ہے، آنے کا پتہ چلتا ہے، جانے کا پتہ نہیں چلتا، اسے کہتے ہیں بے برکتی۔ یہ بے برکتی کا عمل یہ بھی ایک نحوست کی طرف ہی اشارہ ہے، اس سے بھی اللہ کی ذات عالی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جمعرات کے دن کا یہ عمل ہے، بڑا زبردست اور مجرب ترین عمل ہے، لیکن میں آپ سے ایک دست بستہ گزارش کرتا ہوں، جس طرح ہم نیکی کا ایک صدقے جاریے کے طور پر ایک ہم کام کر رہے ہیں آپ حضرات کے لیے، تو آپ حضرات سے بھی ایک عرض کرتا چلوں کہ آپ بھی ایک کام کرتے جائیں۔ وہ بڑا زبردست اور بڑا فائدہ مند کام ہے۔ ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کا صلہ نقد چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہمارا معاوضہ ملے، جو بھی صلہ ملے وہ نقد ملے، لیکن یہ ہماری سوچ ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی سوچ، وہ کہتا ہے کہ تو بیج بوتا جا نیکی کا، ایک نہ ایک دن تجھے میں اس کا بہت بڑا اجر دے دوں گا۔ بے شک محترم تیرے ذمہ ہے نیک کام کرنا، جی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ذمہ ہے اس نیک کام کا تجھے بدلہ عطا کرنا۔ بے شک۔ تو بعض اوقات تو اللہ فوراً دے دیتے ہیں، بعض اوقات اس کو نام اعمال میں جمع کرتے رہتے ہیں، آخرت میں دیں گے یا پھر دنیا میں ہی بعض اوقات اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں، ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں اور قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ پر مبنی ہوتی ہیں۔ بے شک تو آپ ایسے کیا کریں کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، فالو کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں صرف اور صرف آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ یہ کثرت سے لکھ دینا ہے۔ آپ حضرات کے گوش گزار میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کل قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کو جنتیں مل جائیں گی، سارے جنتی اپنی اپنی جنتوں میں چلے گئے ہیں، اب جنت میں بالا خانے ہوں گے، جس طرح ہمارے گھروں میں منزل ہوتی ہے، پورشن ہوتے ہیں، پہلا پورشن، دوسرا، تیسرا، تو جنتوں میں بالا خانے اسی طرح پورشن ہوں گے، پہلا پورشن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جو جتنا نیک ہوگا اتنا بڑا اس کا مقام و درجہ ہوگا۔ ایک نیچے جنت ہے، ایک اوپر جنت ہے۔ اب اوپر والا جو جنتی ہے اس نے ایک دن کروٹ بدلی، سو رہا تھا، اس نے کروٹ بدلی تو نیچے والی جنتی کو بہت زیادہ عمدہ خوشبو آئی۔ محترم بہت عمدہ خوشبو آئی، تو نیچے والے جنتی نے جو وہاں فرشتے تھے انہیں کہا کہ یہ جو خوشبو اوپر والی جنت سے آئی ہے یہ میری جنت میں نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب، میری جنت میں یہ خوشبو کیوں نہیں ہے؟ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے پاس جائیں گے، اللہ سے پوچھ کے آئیں گے یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے بڑی عجیب بات ہے، فرمایا کہ اس نے دنیا میں جس جنتی کی خوشبو تیری جنت میں آئی ہے اور تجھ سے اعلیٰ خوشبو آئی ہے، اس نے دنیا میں نیک اعمال کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ تجھ سے زیادہ سبحان اللہ کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا بس ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے، اللہ نے اتنا مقام مرتبہ دے دیا
کہ جنتی کی خوشبو میں ہی فرق کر دیا، واہ سبحان اللہ، اس کی جنت میں مقام بھی زیادہ، مرتبہ بھی زیادہ اور خوشبو بھی زیادہ۔ تو آپ حضرات نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کیا اب ہمیں سبحان اللہ لکھنا چاہیے، زبان سے کہنا چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ لکھیں گے، آپ اس کو پھیلائیں گے، انشاءاللہ العزیز کیا پتہ یہ ایک نیکی ہمارے کام آ جائے اور ہمارا جنت میں مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا جب بھی آپ ویڈیوز کو سنیں تو ضرور کمنٹ باکس میں جا کے سبحان اللہ لکھ دیا کریں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ جب آپ لکھیں گے، دوسرے لوگ کمنٹ باکس میں جب آئیں گے تو وہ آپ کا لکھا ہوا سبحان اللہ پڑھیں گے، ان کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تینوں ثواب کے نشر کرنے میں، پھیلانے میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ بے شک۔ تو اب ہم آپ سے عمل عرض کرتے ہیں، جمعرات کا دن ہے، کسی بھی وقت طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اور پھر صبح نماز فجر تک آپ کے پاس یہ وقت ہے۔ گویا کہ 24 گھنٹوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اور بند کاروبار کی بندش کو کھولنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی ٹائم آپ نے، بھلے ظہر کا نماز کا ٹائم ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، کوئی بھی نماز کا ٹائم آپ لے لیں، کوشش یہ کریں کہ باوضو حالت میں کریں۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک قرآنی آیت ہے اور دوسرے 2 اللہ تعالیٰ کے پاک اور مبارک نام ہیں۔ یہ بڑا زبردست مجرب عمل۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے، تو درمیان میں صرف اور صرف 41 مرتبہ اللہ الصمد یا رزاق یا غنی، اللہ الصمد یا رزاق یا غنی، آپ نے اس طرح ان تینوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے 3 ہیں، شمار 1 کرنا ہے۔ بڑے دھیان توجہ کے ساتھ اللہ کی ذات عالی کو آپ نے منوانا ہے۔ وظیفے سے گزرنا مقصد نہیں ہوتا، وظیفے کو پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی ذات عالی کو سنانا ہے، منانا ہے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، تو مجھے رزق کی بارش کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ الصمد یا رزاق یا غنی، 41 مرتبہ یہ اکٹھا پڑھ کر پھر بعد میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، دل ہی دل میں دعا کریں یا پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ کی ذات عالی کو منائیں کہ یا اللہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے میرے مقصد میں مجھے کامیابی عطا کر۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ صرف اور صرف 1 دن کا عمل ہے، 1 دن کا عمل ہے، یہ آپ کریں گے انشاءاللہ، مجھے یقین کامل ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو محترم، اس وظیفے کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ضرور فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی 1 دن کے علاوہ پڑھنا چاہے، یعنی کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی زندگی کا معمول بناؤں، جی جی پہلا سوال تو یہ۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسے پڑھنا چاہے تو کوئی ایک وقت فکس کر سکتا ہے، جی یعنی کہ پہلی جمعرات کو اس نے نماز فجر کے بعد پڑھا، جی دوسری جمعرات کو بھی نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہتا ہے، جی یا پھر آگے پیچھے پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑ سکتا؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک قرآنی آیت اور 2 اللہ تعالیٰ کے نام بتلائے، جی جی کیا ان کو آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی پہلا سوال یہ کیا ہے محترم نے کہ کیا اس کو 1 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ محترم اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ بے شک، صرف ہے ہی بڑا کمال وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کی نام، ذات عالی کے نام ہیں، پھر قرآنی آیت ہے، تو بڑا زبردست اور مجرب عمل ہے، تو اس کو زندگی کا آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ جو انسان، جو بھی شخص اس وظیفے کو زندگی کا معمول بناتا ہے تو کیا وہ ایک ہی وقت میں پڑھے یا پھر علیحدہ علیحدہ وقت میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں پڑھیں، آپ کو جو بھی وقت میسر ہو آپ اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا
قرآنی آیت صرف ایک آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں کہ کیا ان کو آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھلے آپ ایسا کر لیں، یا رزاق یا غنی اللہ الصمد، یا آپ ایسے بھی کر لیں اللہ الصمد یا رزاق یا غنی، آگے پیچھے دونوں کا آپ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے قاری صاحب کی باتیں سنی، ماشاءاللہ رزق کے لیے بڑا زبردست عمل انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔